السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اساں علی والے ہیں، میں ہاں قاری اللہ بخش۔ آج آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت سبق آموز واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سبق آموز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس یہودی بھی آتے، مجوسی بھی آتے اور آ کے قرضہ مانگتے، اللہ کے نام پہ مانگتے، آپ ان کی امداد بھی کرتے، قرضہ بھی دیتے۔ ایک مجوسی نے آپ سے قرضہ لیا اور مقررہ جب وقت آیا قرضہ دینے کا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور قرضہ لینے کے لیے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے تو آپ کے جوتوں میں غلاظت لگی، اور جب غلاظت صاف کرنے کے لیے آپ نے اس جوتے کو جھاڑا اور جھاڑنے سے ہی وہ غلاظت مجوسی کے دیوار پہ لگ گئی۔ جب مجوسی کے دیوار پہ لگی تو آپ کو بہت پریشانی ہوا کہ میں ان سے پیسے لینے آیا تھا لیکن میں نے تو ان کا دیوار ہی خراب کر دیا، اب کیا بنے گا؟ تو سوچ میں پڑ گیا اگر دیوار صاف کرتا ہوں تو ساتھ مٹی بھی نیچے آئے گا تو اس مٹی کا تو مجھے حساب دینا پڑے گا۔ میں تو غلاظت صاف کرتا ہوں لیکن جو مٹی ان کے ساتھ آئے گا ان کا کیا بنے گا؟ اسی پریشانی کے عالم میں اس نے دروازے پہ دستک دیا، اور دروازے پہ جب دستک دیا تو ایک لونڈی باہر آئی تو آپ نے فرمایا اپنے آقا کو بلائیے اور اس کو کہیے کہ ابو حنیفہ آئے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ مجوسی دروازے کے قریب آیا، دروازہ کھولا تو اس نے پہلے ہی سے ٹال مٹول شروع کر دیا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ آ گئے اور معاف کرنا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کسی دن پہنچا دوں گا آپ کو۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ مسئلہ حل کرنے دے، میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا ہے، میں آ رہا تھا آپ کے گھر کے قریب پہنچا، میرے جوتوں میں غلاظت لگا، میں وہ غلاظت صاف کر رہا تھا، اچانک وہ غلاظت آپ کے دیوار پہ لگ گیا، اب دیوار پہ غلاظت لگی ہے، میں صاف کرنا چاہتا ہوں، صاف کروں گا تو مٹی بھی ساتھ نیچے آئے گا، تو اس مٹی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آپ کی مٹی دیوار کی آپ کی اجازت بغیر نیچے آئے گا تو اس کا حساب تو مجھے دینا پڑے گا، تو قرضے کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں میں غلاظت صاف کروں، جو مٹی نیچے آئے وہ اس غلاظت کے ساتھ دیوار تو صاف ہو جائے گی، کیا وہ آپ معاف کر دیں گے؟ تو اس مجوسی نے دیکھا کہ اتنا اسلام درس دیتا ہے، اتنا بھائی چارہ ہے، اتنا اخوت، اتنا حسن اخلاق ہے کہ کسی بندے کے دیوار پہ غلطی سے کوئی چیز لگ گیا تو احساس اتنا اسلام دیتا ہے کہ میں یہ صاف کروں گا ساتھ مٹی بھی نیچے آئے گا تو اس کا نقصان ہوگا، دیوار کی مٹی گرے گی تو اس کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اسلام اتنا درس دیتا ہے کہ دوسروں کی چیزوں کا اتنا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے یہ کرو کہ پہلے میرے دل کو صاف کرو، آپ پہلے میرے باطن کو صاف کرو، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ تو آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ مسلمان ہو گیا تو کہنے لگا اب میں اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہوں، آپ نے میرے دل کی غلاظت کو صاف کیا، میں زہری دیوار کو صاف کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی جہاں بھی جاتے ہیں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی کام پہ دیکھیں حضرت ابو حنیفہ نے چھوٹا سا ایک کام کیا، غلاظت جہاں لگا ان کو صاف کرنے کے لیے مجوسی کو کہا، مجوسی کے دل میں وہ بات اثر کر گیا کہ ایک چھوٹی سی چیز جو اس سے غلطی ہو گئی، دیوار پہ غلطی پہ لگ گئی لیکن اس کا احساس کر رہا ہے، اگر بڑے سے بڑا گناہ ان سے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بڑے سے بڑے گناہ کرتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، بتوں کی پوجا کرتا ہوں اور میں بہت سے برے کام کرتا ہوں،
یہ اسلام تو اتنا انصاف پسند ہے، تو اسی لیے انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں اسلام تو یہ درس ہمیں دیتا ہے کہ دوسروں کا اتنا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم تو دوسروں کے ساتھ نفرت، بغض، کینہ اتنے تک آ جاتے ہیں کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو غلطی کی وجہ سے کوئی کام کر بیٹھے، دیکھیں جو غلطی کی وجہ سے ان کے پاؤں سے غلاظت، ان کے دیوار پہ لگی جوتوں سے، تو آج کا مسلمان ہوتا تو وہ کہتا میں تو نہیں معاف کر سکتا، آپ نے میرا دیوار ہی خراب کر دیا۔ لیکن مجوسی ہو کے اس نے کہا مجھے پہلے پاک کر دیجئے، میں جب میرا بدن پاک ہو جائے گا۔ جب مسلمان ہو گیا یہ احساس ہوا ان کو، اسلام اتنا درس دیتا ہے۔ ہمیں بھی ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے یہودی کو محبت ہوا اسلام سے۔ اسلام سے محبت کا مقصد یہی ہوتا ہے دوسروں کا خیال رکھنا، اور دوسرے اگر کہیں کوئی غلطی کی وجہ سے میری غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں، ہم کو معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کرنے سے ہی نجات ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں، اگر آپ ایسے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور لائک بھی کیجئے، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی یہ باتیں سن کے عبرت حاصل کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔